أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام محترم ناظرین، اللہ جل جلالہ نے ماہ مبارک کو میرے آپ کی بخشش کا سامان بنا کر بھیجا ہے۔ رمضان کا لفظی ترجمہ گناہوں کو سرے سے جلا دینا۔ آج چونکہ یکم رمضان ہے، آج کی ایک بہت بڑی نسبت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یوم پیدائش کے حوالے سے بھی، جس کو پوری دنیا میں تمام امت مسلمہ ان کو جس محبت اور پیار کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 470 ہجری میں جیلان کے اندر پیدا ہوئے اور 488 یعنی 18 سال کی عمر میں بغداد تشریف لائے، اور اسی سال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ 18 سال کی عمر میں یہاں پر تشریف لائے اور وہاں آ کر جو ان کا فیض پھیلا اور آج تک اور قیامت کی صبح تک دنیا دیکھتی رہے گی، پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ تعالیٰ اس فیض سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تصوف کی لائن میں دیکھیں تو وہاں پر ان کا ایک مقام نظر آتا ہے، حکومت کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اس نگاہ میں دیکھیں تو وہاں ان کا مقام نظر آتا ہے، حکومت کو کیسے مشورہ دینا ہے، کیسے ان کو راہ راست پہ لانا ہے، اس میں ان کا ایک الگ سے مقام نظر آتا ہے۔ اور تصوف کے اندر دیکھیں، علم کے اندر دیکھیں، ہر باب کے اندر اللہ نے ان کو مجموعہ صفات بنایا ہوا تھا، اور کیوں نہ ہوں یہ 10ویں پشت پہ جا کر سیدنا امام حسن کے ساتھ ان کا مبارک شجرہ مبارکہ ملتا ہے۔ اور ان کے والد محترم فرمایا کرتے تھے، کیا بیٹا ایک کام زندگی میں کرنا، رب تمہیں دنیا آخرت کی سب سے بڑی نعمت عطا فرمائے گا۔ پوچھا بجان وہ کیا کام ہے؟ فرمایا اہل بیت سے دلی طور پر آپ ان سے محبت کرنا اور ان کے ناموں پہ نام رکھنا، رب مرتے وقت خاتمہ ایمان پہ فرما دے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو مولانا یہ بھی بتائیے کہ آپ کی کون سی ایسی شخصیات ہیں، وہ نمایاں کیا کہنا چاہیے، صفات ہیں، خصوصیات ہیں یہ کہنا چاہیے، جن کا نام، جس کی وجہ سے ان کا نام آج بھی عزت سے لیا جاتا ہے اور جس میں ہمارے لیے بہت زیادہ رہنمائی موجود ہے، وہ کون سی ایسی خصوصیات ہیں؟ وقت کے بڑے بڑے اولیاء ان کی شان کے بارے میں یوں کہا کرتے تھے کہ ہم نے ان جیسا صفات والا نہیں ملا۔ ایک ہراوا بزرگ ہیں، بڑا اللہ نے ان سے بھی خیروں کا کام لیا، فرمایا کرتے تھے ما رأت عینای احسن خلقا، ایسے اچھے اخلاق والے میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھے، ولا اوسع صدرا، ایسا فراخ دلی والا کشادہ سینہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا نہیں دیکھا، ولا اکرم نفسا، اتنے کریم اور اتنے سخی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے، ولا الطف قلبا، اتنی محبت دینے والے میں نے اپنی زندگی میں کسی شخصیت کو نہیں دیکھا، ولا احفظ عہدا، اتنا وعدے کی وفا کرنے والے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے، وودن، اور اتنی محبتیں دلی طور پر، ود کہتے ہیں دلی طور پر کسی سے محبت کرنا، من سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر ان خوبیوں اور صفات والا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور وَلَقَدْ كَانَ مَعَ جَلَالَتِهِ، اس جلال اور اس بزرگی اور رتبے کے باوجود، جلال اور رتبے کا مقام یہ ملتا ہے کہ خلیفہ مقتضیٰ لیمر اللہ نے ابو الوفا کو قاضی بنایا تو سامنے بٹھا کر، حدیث پاک میں آتا ہے کلمۃ الحق عند سلطان جائر، کائنات کا سب سے بڑا جہاد وقت کے ظالم بادشاہ اگر کوئی آ جائے اور وہ ظلم کر رہا ہے اور اس کو سمجھانا، اس کو دین کی بات پیش کرنا کہ اللہ یہ چاہتے ہیں، یہ سب جن خصوصیات کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے جس کا ابھی ذکر ہوا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے انہوں نے حق گوئی کا مظاہرہ کیا، ایسی جرت
کا سامنے آنا, ایسے حوصلے کا سامنے آنا, یہ ایک انقلابی قدم تھا اس وقت کا, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خلیفہ مقتضیٰ لامر اللہ نے ابو الوفا جو بڑا ظالم شخص تھا اس کو خلیفہ بنایا, تو سامنے بیٹھا ہوا تھا خلیفہ اور مخاطب کر کے کہا ولیت علی المسلمین, آپ نے مسلمانوں پہ ایسا حکمران مقرر کیا ہے اظلم الظالمین, جو سب سے بڑا ظالم ہے اور بڑا ظالم اور عجیب طرح کا یہ انسان ہے. ما جوابو کا غدن عند رب العالمین, آپ نے رب العالمین کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا, وہاں کیا جواب آپ دیں گے؟ یہ جملہ سننا تھا کہ خلیفہ مقتضیٰ لامر اللہ نے فوراً ابو الوفا کو تبدیل کر دیا. یہ رتبہ اور مقام تھا, لیکن ساری زندگی ما قام لأحد من العظماء ولا الاعیان, کبھی کسی وزیر کے لیے, کبھی کسی بادشاہ کے لیے کھڑے نہیں ہوئے, بلکہ پتہ چلتا کہ یہاں کھڑا ہونے کا ماحول ہے تو وہاں سے اللہ والوں کی شان کہ اللہ والے اللہ سے لو لگاتے ہیں, اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, لوگوں کے لیے, لوگوں کے رتبے اور مقام کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. لہٰذا ہم بھی اس سنت کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. امام الانبیاء نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو کھڑا ہونے نہیں دیا. آج ہمارے لیے کوئی کھڑا نہ ہو تو ہماری طبیعت پہ بوجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. مجھے یہ پروٹوکول نہیں دیا جا رہا, یہ تکبر کی علامت ہے. اگر ہم نے اللہ والوں کے ساتھ نسبت جوڑنی ہے اور رمضان کا مقصد بھی تقوی اور عاجزی اور انکساری ہے, تو آج ہم بھی اس بات کا عزم کریں کہ ہم نے کسی کے لیے کھڑے نہیں ہونا, لیکن ہمارے لیے کوئی کھڑا نہ ہو, ہمارے لیے کوئی کھڑا نہ ہو, ہم ہر ایک کا استقبال کریں, ہم ہر ایک کو پروٹوکول دیں, لیکن ہمارے اندر یہ جذبہ نہ ہو کہ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, رب نے آپ کو کسی عہدے اور مقام پر پہنچایا ہوا ہے اور سامنے آپ کے لوگ کھڑے ہیں, تو یہ آپ کی